السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ آپ نے یہ تصویر کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ پہ ضرور دیکھی ہوگی۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ نہیں؟ چلو آؤ میں بتاتی ہوں۔ یہ نوجوان کروڑ پتی علی بنات ہے جس نے اپنی تمام دولت افریقہ کی گہرائیوں میں غریب مسلمانوں کے لیے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا میں اس کے خوبصورت گھر کے سامنے شاندار کاروباروں کا ایک بیڑا کھڑا ہے جس کے اوپر دنیا کی سب سے طاقتور اور تیز ترین گاڑی فراری کھڑی ہے جس کی قیمت صرف اور صرف $6 لاکھ ہے۔ اس کے ہاتھ میں $70,000 مالیت کا ہیرے کا کڑا تھا۔ جہاں تک اس کے پرائیویٹ کمرے کا تعلق ہے تو اس میں کپڑوں، بیگز، کھیلوں کے جوتے، گھڑیاں، شیشے، ٹوپیاں اور دیگر اشیاء بھری پڑی تھیں جو ان کے لیے مشہور ترین بین الاقوامی فیشن ہاؤسز نے خصوصی طور پر تیار کی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے۔ دولت اور عیش و عشرت سے بھرپور علی کی زندگی اس وقت الٹ پلٹ گئی جب اسے جو کینسر ہے وہ ہوا۔ اس کی تشخیص ہوئی اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ وہ 7 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ صرف 33 سال کا نوجوان تھا۔ علی کہتے ہیں، الحمدللہ خدا نے مجھے کینسر سے نوازا جو ایک تحفہ کی طرح تھا جس نے مجھے بہتر کرنے کا موقع دیا۔ جب مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے اس سے چھٹکارا پانے کی شدید خواہش محسوس کی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ خدا کا قرب حاصل کرنے اور خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستہ ہونے کے لیے میرا مذہب اور اس دنیا کو اس شرط پر خالی چھوڑنا کہ میں اچھا اثر اور نیک اعمال چھوڑوں جو آخرت میں میرے کام آئے۔ اور یہ وہی علی تھا جس نے دنیا کے سب سے بڑے تاجر یعنی خدا کے ساتھ تجارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ساری رقم یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خیراتی تنظیم قائم کی جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی خدمت کرنا تھا، آج بھی جسے مسلمانوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چیریٹی فاؤنڈیشن نے بیواؤں اور یتیموں کے لیے گھر، مساجد، اسکول، پانی کے کنویں، طبی مراکز اور گھر بنائے۔ اس نے ٹوگو میں مسلمانوں کا پہلا قبرستان بھی بنایا اور ساتھ ہی طبی امداد اور خوراک کا سامان بھی مہیا کیا۔ جب علی سے پوچھا گیا دنیا کی حقیقت جاننے کے بعد کیا آپ کی لگژری گاڑی اس قابل ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے دل میں باتھ روم کی چپل کی قیمت نہیں ہے اور ایک غریب بچے کی مسکراہٹ میرے لیے اس گاڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، افریقہ میں اس نے غریب مسلمانوں کے ساتھ جو لمحات گزارے وہ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کے ہیں، ایسی خوشی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی اس کی تلافی مہنگے عیش و عشرت سے ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک دن علی سے اس کی ساری جمع پونجی لے لی گئی اور وہ دن افریقہ اور آسٹریلیا کے مسلمانوں کے لیے بدترین دن تھا کیونکہ اس دن علی کا انتقال ہو چکا تھا اور لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی مغفرت مانگ سکیں۔ اس طرح علی کی روح ابھی آسمان تک نہیں پہنچی ہوں گی کہ پہلے لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئیں۔ اس طرح اس علی کا انتقال ہو گیا اور اس کے جانے سے پہلے ہی ہمیں دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا کی زندگی محض لذت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں کیونکہ اس نوجوان نے اپنا حق نہیں لیا اور اس کا حساب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ سوداگر ہے۔ خدا ان لوگوں پر رحم کرے جنہوں نے کہا بیماری خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھا، اس نے مجھے بہتر کے لیے تبدیل کرنے کا موقع دیا۔ یہ علی کے الفاظ تھے جس نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری دی ہے تو اس بیماری نے اس کو بہت زیادہ چینج کیا ہے، اس کو بہت زیادہ بدلا ہے، اس کی سوچ بدلی ہے، اس کی حقیقت بدلی ہے، اس کا جو جینے کا طریقہ تھا وہ بدل چکا
چکا ہے، اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کو ایسے عام طریقے سے نہیں بدلا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے بدلا۔ اس نے اپنی سوچ بدل کے لوگوں کو بدلنے کا جو طریقہ ہے اس نے وہ شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی شروع کر دی، اس نے چیریٹی فاؤنڈیشن بنائی، اس نے غریبوں کی مدد کی، اس نے بے سہاروں کو سہارا دیا، جن کے پاس گھر نہیں تھا اس نے ان کو گھر مہیا کیا۔ اور یہ سب میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، جس نے اس کو ہدایت دی، جس نے اس کو صحیح راستے پہ اپنے صحیح راستے پہ اس کو گامزن کیا، اور اس طرح سے علی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے لاکھوں لوگوں کو چھوڑ کے گیا جو آج بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو آج بھی یہ تصویر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اور ساتھ میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو، کیونکہ اس نے اپنی دولت، اس نے اپنی شہرت، اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔